تو اتنا ہی اجر اس شخص کو بھی ملے گا جس شخص نے ہمیں یہ نیک کام کرنے کے لیے کہا، کرنے کے لیے اکسایا، یا اس نیک کام کرنے میں اس شخص نے ہماری مدد کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، اس نیک کام کرنے کا جس قدر بھی ہمیں اجر ملتا ہے، اس اجر کو اگر ناپا اور تولا جائے تو اتنا ہی اجر اس شخص کو بھی ملے گا جس شخص نے ہمیں یہ نیک کام کرنے کے لیے کہا، کرنے کے لیے اکسایا، یا اس نیک کام کرنے میں اس شخص نے ہماری مدد کی۔ رمضان المبارک میں خاص کر کے گھر کی خواتین کے لیے خاص طور پر بڑا اجر ہے، بڑی نعمت ہے۔ گھر کے 5 افراد ہیں، 4 افراد ہیں، 10 افراد ہیں، ان کے لیے اگر کھانا تیار کیا جاتا ہے، سحری کے لیے کھانا تیار کیا جاتا ہے یا افطار کے لیے کھانا تیار کیا جاتا ہے، تو اس میں جتنے لوگوں کو کوئی خاتون روزہ رکھواتی ہے اس کو اتنے ہی روزوں کا اجر ملتا ہے، اور اگر وہ افطار کے لیے کچھ تیار کرتی ہے تو جتنے لوگ روزے دار تھے ان کے روزے کی افطار کے لیے اس نے تیاری کروائی تو اس کو اتنے روزوں کا اجر ملا کرتا ہے۔ یہ چیز میں نہیں کہہ رہا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر صائما، جس شخص نے کسی روزے دار کو افطار کرائی، او جہز غازیا، یا کسی غازی کے لیے سامان حرب میسر کیا۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدال علی الخیر کفاعلہ، کسی کو کسی نیک کام کا کہہ دینا، کسی کو کسی نیکی پر آمادہ کرنا، کسی کو کسی نیکی کرنے میں مدد کرنا، کسی کے کسی نیک عمل میں اس کا ساتھ دینا، یا کسی کو آمادہ کرنا کہ وہ کوئی نیکی کرے، تو جس قدر نیکی کرنے والے کا اجر ہوگا اسی قدر اس شخص کو بھی اجر ملے گا جس نے اس کی مدد کی ہوگی، جس نے اس کو تیار کیا ہوگا، جس نے اس کے لیے سامان مہیا کیا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر صائما، جس شخص نے کسی روزے دار کو افطار کرائی، او جہز غازیا، یا کسی غازی کے لیے سامان حرب میسر کیا، سامان حرب اس کے لیے تیار کیا، فلہ مثل اجرہ، اس کے اجر کے جتنا اجر اس شخص کو بھی ملے گا۔ خواتین ہمارے لیے تیار کرتی ہیں، ہم تھوڑی سی ان کے ساتھ مدد کر لیتے ہیں، ہم کسی روزے دار کا روزہ کھلوانے میں مدد کرتے ہیں، ہم کسی شخص کے روزہ رکھوانے میں مدد کرتے ہیں۔ اگر ایک کھجور کا دانہ اٹھا کر ہم کسی کو پیش کر دیتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ روزہ کھولتا ہے تو اس سے ہمیں اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ اس شخص کو روزہ رکھنے کا اجر مل رہا تھا۔ اگر ہم کسی کو ایک گلاس پانی کا پیش کر دیتے ہیں، شربت اور تکلفات کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شخص کو دیا وہ اسی قدر اگر کسی روزے دار کی خدمت کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر نہیں ہو سکتا ہے، خالص سادہ پانی کا ایک گلاس اگر کسی روزے دار کو پیش کر دیا اور اس شخص نے اس کے ساتھ روزہ کھولا، تو جس شخص نے یہ چھوٹی سی کوشش کی، چھوٹی سی کاوش کی اور کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا، چاہے ایک کھجور سے یا ایک پانی کے گلاس سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی شرط شروط نہیں ہے، کسی کو کھانا کھلانا ضروری نہیں ہے، اگر آپ کھلا دیتے ہیں آپ کا صدقہ ہے، آپ کا اجر ہے، لیکن پابندی نہیں ہے۔ کم سے کم حد یہ ہے کہ آپ نے کسی کو ایک کھجور کا دانہ بھی دے دیا تو آپ نے روزہ کھلوا دیا، اور جس نے روزہ کھلوا دیا اس کو اسی کے روزے کے برابر اجر ملے گا۔